بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ موضوعات تو اور ہیں۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے جس پہ آج وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے۔ صدر علوی صاحب کا خط ہے وزیر اعظم کے نام جس کی عجیب و غریب تعبیر کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، اور اجازت ہوگی تو کتنی ہوگی، کس حد تک کی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور ان کے ساتھیوں سے، لیکن ایک بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی بڑی تعریف کی ہے، اور اس پہ یہ کہا جا رہا ہے، طرح طرح کی تعبیریں کی جا رہی ہیں کہ اس کے ساتھ رابطہ اور یہ اور وہ، اور جیسے ہے یہ اس قدر پولرائزڈ ہے ہمارا میڈیا کہ ہر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، ہر بات کا رائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔ ایک بالکل سادہ سی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نمبر 1 ایک شخصیات سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ۔ کوریا میں بھی اس نے یہی کیا، اس نے مڈل ایسٹ میں بھی یہی کیا۔ اس نے اب دیکھیں اسے پتہ ہے کہ نیتن یاہو پاپولر آدمی نہیں ہے تو اس کے خلاف بات کی کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے، ناکارہ۔ ویسے اس کو کہا بھی جاتا ہے بی بی، اپنا بی بی کا مطلب ہی ناکارہ ہے عبرانی زبان میں۔ بالکل سادہ سی بات ہے، 10 لاکھ ووٹ ہیں پاکستانیوں کے، یہ 20 لاکھ ہیں، یہ 30 لاکھ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس میں میجورٹی 90-95%، 80% جتنے بھی ہیں یہ عمران خان کے ووٹ ہیں، وہ ووٹ لینا چاہتا ہے۔ 6 میں سے 5 جو ریاستیں ہیں جو فیصلہ کن ثابت ہوتی ہیں، اس میں 5 میں پہلے ہی اس کی کچھ برتری ہے، اور جو بائیڈن اکانومی کی وجہ سے اور کئی وجہ سے بھی زیر تاب ہے، اس نے ایک طرف کا پتہ اس کے پاس تھا کھیلا تو وہ تو الٹا ہو گیا کہ بھئی عربوں سے تسلیم کرا دوں گا، سعودی عرب سے اور اس کے بعد پاکستان سے بھی۔ دوسری یہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک یہ ایک سادہ سا مسئلہ، ایک پریکٹیکل آدمی ہے، وہ کوئی پاکستان کا حامی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بھئی ایک پاپولر آدمی ہے، کل اس کے اقتدار میں آنے کا امکان ہے، اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہاں سے ووٹ مل سکتے ہیں۔ دوسری دلچسپ خبر یہ ہے کہ فواز چودھری صاحب نے، تاریخ ہے جناب 20 نومبر 2022 جب وہ وفاقی وزیر تھے، 6 بوری یوریا، 6 بوری ڈی اے پی کھاد اور 4 چارپائیاں، میز اور کرسیاں اور صوفہ سیٹ جو وہ چوری کر لیا۔ اس طرح کے مقدمات اب وہ ظاہر ہے زیر تاب ہیں، اور اب بات بھی قدرے کھل گئی ہے کہ انہوں نے وہ بیزاری کا اظہار کر دیا استحکام پاکستان سے، اپنے حلقے میں گئے، ظاہر ہے انہوں نے لوگوں کا موڈ دیکھا، اپنی مستقبل کی سیاست بچانے کی کوشش کی۔ تو وہ اس وقت وفاقی وزیر تھے تو انہیں 4 چارپائیاں چوری کرنی تھیں، 6 بوریاں کھاد کی چوری کرنی تھیں۔ اگر کوئی فائدہ اٹھانا تھا، جو کہ حکمران لوگ اٹھایا کرتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا، تو کھاد کی 4 چارپائی اٹھا کے لانی تھی۔ 4 چارپائیاں اٹھا کے پنڈ دادن خان سے جیلم لے گئے اپنے گھر۔ کیا بچگانہ بات ہے۔ چودھری ظہور اللہ پہ ایک تو بھینس چوری کا مقدمہ بنایا تھا بھٹو صاحب نے، اور ایک یہ کہ وہ اس زمانے میں چنگیاں ہوتی تھیں، اب تو ہے نا ٹول پلازا، تو وہ جو سامان بھی آتا تھا کسی شہر میں تو وہ نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد ختم کر دیا، جو ایک اچھا فیصلہ تھا۔ تو اس پہ یلغار کر کے تو وہاں سے کیش اٹھا کے لے گئے۔ اس وقت کیش کیا ہوتا تھا، یہی 10 20 50 ہزار روپے ایک دن میں ان کی آمدن ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو خود بھٹو پہ بھی یہ کسی طرح کا مقدمہ بنا تھا کہ انہوں نے ٹریکٹر استعمال کیا، سرکاری ٹریکٹر استعمال کیا اپنی زمینوں پہ ہل چلانے کے لیے۔ وہ ٹریکٹر کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی بھٹو کو؟ کرپشن کرنی ہوتی تو بڑی کرپشن کرتا، ممکن ہے کی بھی ہو، لیکن ٹریکٹر تو استعمال کرنے کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جناب مسئلہ یہ ہے، افغانستان کا الجھتا چلا جا رہا ہے، پے در پے اس میں غلطیاں کی ہیں ہم نے بھی اور افغانوں نے بھی۔ وزیر اعظم کاکڑ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 60% تو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا،
اور 5 گنا خودکش حملوں میں، جیسے کہتے ہیں 500%. یہ اعداد و شمار پیش کرنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے. 500%. 500% کیا ہوتا ہے؟ 5 گنا اضافہ ہوا. اور یہ طالبان کے آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ بہت بڑی سادگی تھی. دیکھیے ڈیورنڈ لائن کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور پاکستان سے انہیں شکایت ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں یہاں سے حملے ہوتے رہے، لیکن 2 چیزوں کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. ایک یہ کہ مشرف کا فیصلہ تھا، ایون یہ کور کمانڈر کا فیصلہ بھی نہیں تھا، اور دباؤ میں تھا. جب کسی ملک کی معیشت جس طرح وہاں حکمران یہ فیصلے کرتے رہے ہیں، وہاں اتنا عرصہ جو حکومتیں رہی ہیں امریکہ کی اور روس کی افواج جب وہاں تھیں، تو وہ افغان عوام کا فیصلہ نہیں تھا، پاکستانی عوام کا فیصلہ نہیں تھا کہ وہ قتل کیے جائیں بے گناہ. 70,000 آدمی قتل ہوئے ہیں طالبان ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، اور اس میں معصوم بچے شامل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مکتب فکر کا مسئلہ ہے. پاکستان نے آخر کار تو، اس پہ میں آتا ہوں مکتب فکر کا مسئلہ، پاکستان نے تو 40-50 لاکھ افغان مہاجرین کی وہ بھی کی ہے، میزبانی بھی کی ہے، اور آخر کار جو طالبان کو فتح حاصل ہوئی تو ہم پہ تو غصہ ہی امریکہ کو یہ ہے، اور ہم پہ دباؤ یہی ہے. ناراض اس لیے عمران خان کی حکومت جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ اس نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور یہ سمجھا گیا کہ یہ تو مسلمانوں کو کوئی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسلام کی بات کرتا ہے. اسلام کے تصور سے امریکہ کی مغرب کی روح میں خوف جاگ اٹھتا ہے سلیمان میگنیفیشنٹ کے زمانے سے. صلیبی جنگیں بھی نہیں بھولے، لیکن سلیمان میگنیفیشنٹ نے 1 درجن یورپی ممالک تو فتح کر لیے تھے. بوڈاپسٹ جرمنی تک تو وہ چلا گیا تھا، آسٹریا تو وہ ٹہلتا ہوا چلا جاتا تھا، وینس تک گیا، ہر کہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھول تو نہیں سکتے. پاکستان کی بھی غلطیاں ہیں. جس طرح باجوہ صاحب نے آنے کی اجازت دی، ایک دن صبح اسلحے سمیت، ان کی بات پہ یقین کر لیا. افغان نفسیات بڑی پیچیدہ ہے، پاکستانی سے زیادہ پیچیدہ ہے. جو لوگ ٹریک 2 مذاکرات کرتے رہے، میرا ان میں سے بعض سے رابطہ رہا، وہ سامنے ایک بات کہتے ہیں لیکن ذہن میں ایک دوسری بات ہوتی ہے. بہت ہارڈ بارگن. پورا سینٹرل ایشیا، یا جیسے ہی آپ پاکستانی سے سرحد عبور کرتے ہیں، پشتون بیلٹ میں بھی ہمارے ہے، اور بارگننگ کوئی بری چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں اگر نیت خالص ہو، بارگننگ کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اتنے بارگننگ کرو سودا سلف خریدتے ہوئے کہ تمہارے ماتھے پہ پسینہ آ جائے. اس مفہوم کے الفاظ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ طالبان اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لو. یہ نہیں ہے لب و لہجہ. لب و لہجہ یہ بیٹھیں بھائی خود کو بھی برباد کیے لیتے ہو، ہمیں بھی برباد کرو گے. انہیں سمجھایا بجھایا جائے، وہاں لابنگ کی جائے. 10-20 سال سے ہم حکومت کے لوگوں سے کہتے رہے، 10-15 سال سے بھائی وہاں میڈیا خلاف ہے. ایک تو یہ جو امریکہ کے زیر سایہ حکومتیں آئیں، اس سے پہلے روس کے زیر سایہ، انہوں نے زہر یعنی انڈیلا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے فیصلے کیے، بچگانہ فیصلے باز کیے. دونوں ملکوں کی معیشتیں باہم جڑی ہوئی ہیں. $4 بلین کی تو سمگلنگ ہوتی ہے جس کے بغیر افغانستان کی معیشت نہیں چل سکتی. پاکستان نے ہمیشہ اس میں نرمی کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی ٹریڈ تو ان کی سمندر تو نہیں لگتا، اس کے راستے پاکستان کے راستے ہوتی ہے، اور نرمی ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پاکستان اور افغانستان کی معیشتیں کس طرح جڑی ہوئی ہیں؟ 9300 ارب روپے کی کرنسی پاکستان کی گردش میں ہے. اس میں سے 3000 پاکستانی روپیہ جو ہے کرنسی جو ہے وہ افغانستان میں ہے. اس سے وہ سودا سلم خریدتے ہیں یہاں سے. باہم اس طرح جڑی ہوئی ہیں. پھر جو لوگ یہاں آئے، 1991 کا ایک قانون ہے ہمارا کہ جو بچے یہاں پیدا ہوں گے وہ پاکستان کے شہری ہوں گے، جس طرح دنیا کے اور بہت سے ملکوں میں ہے. پھر ان میں سے بہت محنتی لوگ ہیں بہت سے، اور انہوں نے یہاں دولت پیدا کی ہے، یہاں انویسٹمنٹ کی ہے، روپیہ پیدا کر کے کام کیا ہے. تو اس طرح آنکھیں بند کر کے یک طرفہ طور پہ کیسے نکال سکتے؟ اور نکال سکتے ہی نہیں 17 لاکھ آدمیوں کو جو غیر قانونی ہیں.
دیکھیں اسلام آباد کی حد تک اگر ہوتا تو اس کی تعریف کی جاتی کہ بھئی یہاں چوری ڈکیتی بہت ہو گئی تھی اور جرائم پیشہ لوگ پناہ لینے لگے تھے. ایک اس میں بہت خطرناک بات ہے, 4 دن ہو گئے کسی نے اس کی تردید نہیں کی, امریکہ نے نہیں کی, حکومت پاکستان نے نہیں کی. نصرت جاوید صاحب کی خبر ہے اور نصرت جاوید صاحب کی خبر کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. وہ ایک ذمہ دار, ایک تو وہ رپورٹر رہے ہیں, ایک وہ کوشش کرتے ہیں کہ تعصب کے بغیر گفتگو کی جائے اور خبر کو کنفرم کر کے دیا جائے کہ امریکی کہہ رہے ہیں 25,000 ہمارے آدمی ہیں, ان کو تو رجسٹر کرو. ان کے آدمی ہوں گے, جب تک تردید نہیں ہوتی تو اس خبر کو ہم صحیح سمجھیں گے, اللہ یہ کہ بعض تردید ہو اور شواہد کے ساتھ تردید ہو. پہلے تو امریکیوں کا منصوبہ یہ تھا ان کو لے جائیں یہاں سے, لیکن وہاں مخالفت ہے, جس طرح یہاں بہاریوں کے کو لانے کی مخالفت کی جاتی ہے حالانکہ وہ پاکستانی ہیں. تو ان کو رجسٹر کیا جائے, ان کو رجسٹر نہیں کیا جا سکتا. تو وہ تو ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے. اب جناب آ جائیے صدر صاحب کے اس پہ, الیکشن کمیشن پہ, جس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی مشکل اصطلاح پتہ نہیں کیوں استعمال کی. شفاف الیکشن انہیں برابر کے مواقع کیوں نہیں کہتے, لیول پلینگ فیلڈ. یہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا انگریزی کی اصطلاح استعمال کرنے کا. ایک تو اپنا بابر اعوان نے, اور دوسرے کون تھے جناب گور خان, انہوں نے ملاقات کی ہے 45 منٹ جو جاری رہی چیف الیکشن کمیشن کے اور لوگ بھی تھے کہ بھائی ہمیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, بینر نہیں چھپ رہے, پوسٹر نہیں چھپ رہے, جلسہ نہیں کر سکتے, ہائی کورٹ سے اجازت بھی ہو جلسہ نہیں کر سکتے, تو یہ کیا ہے؟ تو اور یہ بلے کا نشان ابھی تک الاٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کہ چیئرمین ہمارا جو ہے وہ گرفتار ہے عمران خان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین کو مائنس نہیں کیا جائے گا, الیکشن کمشنر نے کہا, اور بلے کا نشان الاٹ کیا جائے گا اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی, آپ کے سب جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے. اب یہ تو ہے وعدے کی بات, لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ریکارڈ تو ایسا نہیں ہے, اس لیے وہ عمل کریں گے تو سبحان اللہ ان کی تعریف کی جائے گی. لیکن 8 فیصلے انہوں نے کیے پی ٹی آئی کے خلاف اور سب کے سب عدالتوں نے اٹھا پھینکے. اور جو سلوک ہو رہا ہے, یعنی وہ اعظم پہاڑ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, وہ ایک پرانا سیاسی خاندان ہے, اجازت لے کے جلسہ کیا گیا. اسی طرح شادرہ میں میٹنگ کے لیے ہائی کورٹ سے اجازت لینی پڑی. تو یہ کوئی یعنی برابر کے مواقع تو نہیں ہے. اور ایک آدھ بات سے یہ ظاہر نہیں ہے, بہت سی چیزوں سے یہ بات ظاہر ہے. ایک جناب اپنا اتحاد ہو گیا ہے ایم کیو ایم کا اور اس کا نون لیگ, نہ نون لیگ کے ووٹ ہیں کراچی میں نہ ایم کیو ایم کے ووٹ ہیں. ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں کہاں تھی, اور نون لیگ وہاں سے سیٹیں کیسے نکال سکتی ہے؟ وہاں ووٹ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کوئی سیٹ نہیں ملے گی, اللہ یہ کہ دھاندلی کر کے کر لیں. وہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ شفاف الیکشن کے لیے نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شائستہ آدمی ہیں, نرمی سے بات کرتے ہیں, لفظوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے ہیں, ذاتی اس سے رنجش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کبھی شفاف الیکشن لڑے ہیں؟ اور کس نے لڑے ہیں اس ملک میں؟ کس نے شفاف الیکشن لڑے ہیں؟ کون ہے جو شفاف الیکشن لڑنا چاہتا ہے؟ اول تو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی سے بھی چاہتے ہیں. وہ کیا, انہوں نے فواد چودھری نے بھی کہا کہ 50 برس کی سیاست کے بعد, 50 برس کی تو نہیں ہے خیر, یعنی 83, 17 اور 23, 40 برس کی سیاست ہے نواز شریف صاحب کی. اس سے پہلے وہ شامل تو تھے اس میں تحریک 45 برس کی کہہ لیں اصغر خان کی پارٹی میں, کہ اس کے بعد اسی طرح اگر وزیر اعظم بننا تو کیا فائدہ. یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو لیکن یہ تو ہم بار عرض کر چکے ہیں کہ اس طرح کے الیکشنوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بنے گی نہیں. یہ ایک بالکل خیالی جنت بسانے کی بات ہے کہ ویب آف امیجنیشن میں چلے گئے, خیالی دنیا جنت تعمیر کر لی. کیا وہ شعر ہے کہ جگا کے چھوڑ گئے, میں سو رہا تھا کسی خواب کے گلستان میں,
جگا کے چھوڑ گئے قافلے سحر کے مجھے. تو یہ تو منصوبہ کامیاب ہونے والا ہے ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو لوگ یہ جنت بسا رہے ہیں وہ جلدی انہیں پتہ چل جائے, اسی کو جنت العمقاء کہتے ہیں. سروے ہوئے ہیں جناب, کامران خان صاحب کا سروے جاری تھا, 3.25 لاکھ ووٹ اس میں پڑ گئے, اور 74% عمران خان کے حق میں, 4% زرداری صاحب, 21% نون لیگ کے. اب اگر اس کو بھی درست مان لیا 74%, بعد میں تو اس سے زیادہ ہے, 21 اور 74 میں کتنا فرق ہے, 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اور زرداری صاحب بھی خواب دیکھتے ہیں وزیر اعظم ہوگا. ایک جی این این نے سروے کیا 96% پی ٹی آئی کے, نون لیگ کے 4%. یہ تو خیر درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ضابطہ اخلاق نافذ کیا جائے گا اور سب کو برابر کے مواقع دیے جائیں گے, اور سرکاری وسائل استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. اچھا, گورنر ہاؤس میں جو اجلاس ہوا نون لیگ کا, الیکشن کمیشن اپنے کسی فیصلے پر عمل درآمد بھی کرائے. لوگ مناصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا. کل آپ کو اسی ملک میں رہنا ہے, یا شاید ممکن ہے پھر نہ ہی رہنا ہو. کتنے لوگ ہیں جو آج لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے. بھائی کچھ انصاف کریں. اتنا تو آمریت کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا, ریفرنڈم میں ہوتا تھا, جنرل ضیاء کا ریفرنڈم اور مشرف کا ریفرنڈم. فلسطین کے حق میں یہ سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین ہے, اس کی حکومت کو تردید کرنی چاہیے, وضاحت کرنی چاہیے کہ کرکٹر رضوان سے کہا گیا کہ فلسطین کے حق میں جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ کرو, اور بینکوں میں کھاتے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. جماعت اسلامی نے تو ویسے کھولا, اور وہ اپنا اس کے نام پہ, اپنا پارٹی کے نام پہ کھولا ہوگا. بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جناب جماعت اسلامی نے. تیسرا جلوس نکالا ہے, اسلام آباد کا جلوس تو خیر کیا کہنے, اور کراچی کا بھی جلوس پہلے بتائیے, بچوں کا جلوس نکالا. جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں, اور جیسا کہ بار بار عرض کیا, باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے اللہ بہتر جانے. یعنی درد ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے, یا یہ طے کر لیا ہے کہ امریکہ کو کسی قیمت پہ ناراض ہی نہیں کرنا. نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اگر یہ لیڈرشپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے تو پھر کیا عرض کیا جائے. وزیر اعظم کا خط زیر بحث, صدر صاحب کا خط زیر بحث ہے. خط کیوں لکھ دیا صدر صاحب نے؟ ارے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں تو بہت پہلے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے تھا. اب اس میں عجیب و غریب تضادات ہیں. عمران خان انہیں میسیج بھیج رہے, عمران خان بالکل خوش نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رول ہے. ممکن ہے انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی نہ ملے, کبھی الیکشن ہو. ابھی تو خیر وہ شاید الیکشن لڑ نہیں سکتے, اس وقت تو خیر بالکل ہی نہیں لڑ سکتے. پھر بھی شاید کچھ عرصے کے لیے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, یہ ماہرین بتا سکتے ہیں. اعلان کر دینا چاہیے تھا. اب اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں کہا بھائی؟ انہیں پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے خط لکھا کہ, اور یہ واقعہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھائی برابر کے مواقع نہیں دیے جا رہے, تو انہوں نے وہ خط بھیج دیا, اور یہ کہا سب کو, یہ نہیں کہا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی, یہ نہیں لکھا انہوں نے. بڑی محتاط زبان استعمال کی, کسی کو بھی نہیں ناراض کرنا چاہتے. وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. کبھی تو وہ مائل ہو جاتے ہیں عمران خان کی طرف, وہ بھاگے چلے جاتے ہیں ان کی طرف, اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں صدر نہ ہوتا تو گرفتار ہو گیا ہوتا. پارٹی سے وابستگی برقرار رکھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے دباؤ ان پہ جب پڑتا ہے تو پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. انہوں نے جو خط لکھا ہے, جو لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اس پہ تعجب ہے, اور یہ کہتے ہیں ماضی میں بھی تو ایسا ہوتا رہا. یہ کیا دلیل ہے؟ یعنی میں نے کسی کو گالی دی اور کوئی فلاں آدمی نے بھی فلاں آدمی کو گالی دی, میں نے چوری کی فرض کیجئے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, زیادتی, فلاں آدمی نے بھی ایسا کیا تھا. یہ بات یاد رکھنی. اور کہیں خدا کے بندو, کہیں اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا. انگریزی میں کہتے ہیں someone should cry halt, کہیں تو رکو. یہ جو جتھے داری ہے جس میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا تہیہ ہے,
اور پی ٹی آئی نے بھی اس میں بار بار کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے ورکر ہمیں بڑے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے اس بات پہ، جب میں کہتا ہوں گالی مت دو اور مفاہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور احتساب میں انتقام کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، رتی برابر بھی۔ کہنے کو ہم بڑے باز کرتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کے منہ پہ کسی نے تھوک دیا، کیسا پاکیزہ چہرہ تھا اور کیسی گھٹیا حرکت تھی، تو اٹھ کھڑے ہوئے حالت جنگ میں، کہا مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف یہ فلاں نے بھی تو ایسا کیا تھا، فلاں نے، اور کبھی شفاف الیکشن نہیں کرانے، کبھی میرٹ پہ نہیں چلنا۔ آپ کی کرکٹ برباد ہو گئی، آپ کے سول ادارے برباد ہو گئے، آپ کے پی آئی اے تباہ ہو گئی، آپ کی اسٹیل مل تباہ ہو گئی، آپ کا ایف بی آر تباہ ہو گیا، آپ کی ایگریکلچر برباد ہو گئی، آپ کے تمام جو 1000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے بھرتی پی آئی اے میں، ریلوے میں، یعنی 1.5 گنا ہے ورکروں کی تعداد تناسب سے انڈین ریلوے کے مقابلے میں، وہ پیسے کما رہے ہیں، ہم پیسے لوز کر رہے ہیں، کرپشن الگ ہے، وہ کبھی میرٹ پہ نہیں چلنا۔ کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے، سب نے غلطیاں کی ہیں، کسی ایک کی بات نہیں ہے، سب نے غلطیاں کی ہیں، مگر کہیں سے آغاز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یہ کیا جواز ہے کہ اگر آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دھاندلی سے جیتنا چاہتے ہیں، تو عمران خان نے بھی ایسا کیا تھا، عمران خان صاحب نے غلط کیا تھا، بالکل غلط کیا تھا، اور بھی بہت سی غلطیاں کی تھی، پارٹی کی تنظیم اچھی کی ہوتی، کام اچھے بھی کیے، دیکھیے شوکت خانم بنایا، ورلڈ کپ جیتا، درخت لگائے، کفالت پروگرام بنایا، وہ لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا، مفلسوں کے احساس پروگرام بنایا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے 9.5 لاکھ روپے غیر مستحق لوگوں کو نکالا، سب سے بڑھ کر صحت کارڈ جس کو لوگ روتے ہیں، جو ایک بڑا فیکٹر ہے ان کی پاپولیرٹی کا، ان کے کرزمہ کے علاوہ اور شہباز شریف صاحب کی خیرہ کن پرفارمنس کے علاوہ، کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا، کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا۔ بار بار آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، زمین پہ کچھ لکیریں کھینچی اور کہا ٹیڑھی میڑھی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک درویش ہوتے تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، صوفی عائش محمد، ان سے کسی نے کہا، صوفی صاحب آپ فلاں درود پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں، فلاں چیز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم پکی سڑک پہ چلتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے امرہم شورا بینہم، باہم مشورے سے، سوچ سمجھ کر مشورہ، باہم مشورہ کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے مشورہ، سیدھے راستے پر چلنا۔ ایک سیدھا راستہ ہے اور بہت سے ٹیڑھے راستے ہیں، کب ہم سیدھے راستے پہ چلنا سیکھیں گے؟ اس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فلسطین پہ میں الگ بات کروں گا، اور کافی اس کی میں نے تیاری کی آج، اور کئی چیزیں دیکھی، بیرون ملک ترکی میں بھی کچھ رابطہ ہوا، ایران میں بھی کچھ رابطہ ہوا، اور فلسطین میں بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا براہ راست، وہاں کچھ میرے جاننے والے ہیں۔ آپ کا اصرار بہت ہوتا ہے فلسطین پہ کہ ضرور اس پہ بات کریں، لیکن اس کو دلچسپی سے پڑھتے نہیں۔ چٹخارے دار خبریں پڑھنے سے آدمی کی معلومات اور علم میں اور ادراک میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو آپ اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھتے۔ میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور یہ کریں وہ کریں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جو زخم ہے امت مسلمہ کے سینے پہ، اس میں اتنی دلچسپی تو آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ اس کو دیکھیں، فیڈ بیک بھی دیں، جہاں مجھ سے غلطی ہو مجھے بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔